आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। बिल्कुल पहचान रहा हूं मैं चमक आपकी आंखों में। आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं और उस चमक को भी देख रहा हूं जो आपकी आंखों में है। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। ये चमक पाकिस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क देखना चाहती है। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections। और मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारे पास और हम अब हम इंशाअल्लाह, भाई नहीं, ये बहुत संजीदा बात हो रही है। अभी नहीं संजीदा बात हो रही है, नारेबाजी अभी नहीं, अभी कोई नारेबाजी नहीं। आपका कायद कह रहा है कि अभी कोई नारेबाजी नहीं। पहले मेरी बात सुने, फिर नारेबाजी बाद में करेंगे। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजलो करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है। हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है। और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आपको मालूम है। हमने कौन कौन से मंसूबे बनाए, आपको मालूम है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात से निकाला, किस तरह से मईशत को ठीक किया, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान किस तरह से खुशहाल होता चला जा रहा था, वो आपको मालूम है। पाकिस्तान की कौन कौन सी दिफाई सलाहियत को अल्लाह के फजलो करम से हमने उसके लिए अपना किरदार अंजाम दिया, वो आपको मालूम है। हमने, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है, और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती, सबके बारे में न सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। और ये रिकॉर्ड है हमारा। मैं आज आपसे अपने रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहा हूं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो अल्लाह का फजल है कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अपने सीने में, और आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर
ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں. آج پاکستان یہ مینڈیٹ ملا ہے, یہ بار بار ہم متحمل نہیں ہو سکتے اس. بھائی نہیں, پھر نعرے بازی کر رہے ہیں آپ. بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک کے انتخابات کروائیں. یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا, کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, سب آئے ہوئے تھے, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے, مکمل نتائج آئے نہیں, ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا. تو اس وقت بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کم آئے ہوئے تھے, اور یہاں پر 10%, 12% نتائج ابھی آئے تھے, لوگوں نے اپنی رائے قائم کرنی شروع کر دی. ایسے تو نہیں ہوتا نا یار, ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی, ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادارے, سیاستدان, پارلیمنٹ, افواج پاکستان, عدلیہ, میڈیا, سب مل کر اپنا ایک پازیٹو کردار ادا کریں پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کا. یہ صرف اسحاق ڈار کی یا شہباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی, سب کی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. یہ سب کا پاکستان ہے, یہ صرف اکیلا مسلم لیگ نون کا پاکستان نہیں ہے, سب کا پاکستان ہے. سب کو مل کے ہارمنی میں جانتے ہیں آپ, ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے تو مشکلات سے, تبھی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے گا. بھائی میں نے دیکھا نا, یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں, نعرے بازی نہیں کریں ابھی آپ, میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں, ذرا بات سن لیں. تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے, ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا آئندہ مستقبل کا سوال ہے. یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈنری بات نہیں ہے, بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے, اور اس قوم کی امنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے, ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا چاہیے. تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھنور سے باہر نکلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں 10 سال کم از کم, سٹیبلٹی کے 10 سال چاہیے کم از کم. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ, ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم نہیں لڑنا چاہتے. اور ہم اپنا جو ہے وہ, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے میں بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا, اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو طے کرنا ہوگا, اور پاکستان کو 21ویں سینچری کے اندر لے کر جانا ہوگا. جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا, لیکن اپنی کوتاہیاں کی وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا 1990 میں, جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا, اگر وہ مومنٹم قائم رہتا, آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوتی, بہت بڑی طاقت ہوتی. اور پھر بیچ میں ہم نے نیوکلیئر کا جب ٹیسٹ کیا, نیوکلیئر پاور بنے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان, لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پہ بھی اتنا مضبوط ہے. آج بھی آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. لیکن ہم اس کا ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی خدمات, آپ کو پتا ہے, ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی کیا خدمات ہیں. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں, یہ دیکھو 1990 سے لے کے آج تک کا ریکارڈ منگوا لیں, آپ دیکھ لیں, آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں, اخباروں میں پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں. اور پھر میں دوسروں کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں. ہماری اپنی ایک اللہ کے فضل و کرم سے منفرد پوزیشن ہے جو کہ پاکستان کی قوم جانتی ہے. اور اس لیے میں اسی درد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا, بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے
اور گورنمنٹ بناتے. اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں, اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں, ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں, ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں.